السلام علیکم جی، ڈاکٹر مبشر علی۔ میں نے فارمیسی کی تھی گومل یونیورسٹی ڈی اے خان سے 1998 میں۔ اچھا، آج کل یہ ایک قصہ چلا ہوا ہے پی ایم ڈی سی کے نوٹیفکیشن کے حوالے سے کہ جی فارمیسی والے کلینیکل پریکٹس نہیں کر سکتے۔ کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ اس کو ایلیبوریشن درکار بھی ہے۔ اس میں میری تو ریکویسٹ ہوگی فارمیسی کونسل کے ساتھ کہ وہ لوگ تھوڑا اس چیز کو ایڈریس کریں ان لائٹ آف سرٹن گائیڈ لائنز جو کہ میں پلیس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ڈیفینیٹلی بہت سے فارماسسٹ اس کو جانتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی جانتے ان چیزوں کو۔ تو ایک دو اہم نکات ہیں۔ فارم ڈی جو ہے یہ ایک گڈ انف ڈگری ہے جو کہ مطلب 5 ایئرس کے اوپر یہ محیط ہے، اور اسی طرح سے ایم بی بی ایس بھی ہے، لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ ڈگری ہے ریگارڈنگ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ، جو ہمارا ایز اے فارماسسٹ ڈومین بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ اتنا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ ایک لمیٹڈ جو ہے سروسز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں، اور اس کی وجہ میں یہ کہوں گا کہ میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یو کے کا ایک ماڈل پیش کرنا چاہوں گا کہ یو کے جیسا ملک اگر اس جگہ تک پہنچا ہوا ہے تو ہم ان سے آگے نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں۔ تو نمبر ایک تو یہ کہ فارماسسٹ جہاں پہ بھی ہے یہ ایکولی کوالیفائڈ ہے کہ اگر ہاسپٹل میں جس گریڈ میں فزیشنز ہوں گے یا سرجنز ہوں گے اسی گریڈ میں یہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا، اگر پرائیویٹ پریکٹس کی بات کی جائے تو پرائیویٹ پریکٹس جو فارماسسٹ کی ہوتی ہے نا وہ ایک تو یہ انڈسٹریل فارمیسی کی پریکٹس ہے، مارکیٹنگ کی پریکٹس ہے، کمیونٹی فارمیسی کی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کمیونٹی فارمیسی سروسز کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں جن کو کہ نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور بہرحال یہ فارمیسی خود بھی اس کو پراپرلی ریکگنائز کروانے میں ناکام رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے تو اس کی ایک فیس ہوتی ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہے یا ٹانگ میں درد ہے تو اس کا کے لیے صرف بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اس کی روزی رزق ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کے لیے اس نے 2-2.5 کروڑ روپیہ لگایا اور کتا ہو کے اس نے اپنے آپ کو مطلب ہے وہاں تک پہنچایا ہے ایک لمبی ٹریننگ کے بعد۔ تو ایک ایم بی بی ایس کوئی 8-10 سال بعد جو ہے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گولی دوائی دے سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فارماسسٹ ہے اس سے بھی بات آپ کرتے ہیں اگر میڈیسن کے اوپر تو اس بات کرنے کی بھی فیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر جو ہے نا ادر ادارے جو جیسے کہ ایچ آر سی اے یا ایچ سی سی ہے یہ لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے کہ اگر کوئی بندہ دکان پہ جا کے جو فارمیسی اسٹور ہے یا کمیونٹی فارمیسی شاپ ہے وہاں پہ اگر فارماسسٹ کوالیفائڈ موجود ہے اور اس سے وہ بات کرتا ہے تو وہ اگر کسی میڈیسن کے اوپر مشورہ لینا چاہتا ہے تو اس کی بھی اتنی ہی فیس چارج ہوگی جتنی کہ آپ کسی بیماری کے لیے چارج کرتے ہیں، کیونکہ دوائی کے بارے میں بتانا اور بیماری کے بارے میں بتانا بھی برابر چیز ہے۔ اسی طرح سے دوسرا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ 70 کلو گرام کا ہے اور اس کو فرسٹ ٹائم کچھ ایلمنٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے جو ٹیبلٹ اور یونٹ ڈوزیج فارم ہے وہ کمرشلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جن کو کہ ہم سٹرپس کی فارم میں، باٹلز کی فارم میں، چمچوں کی صورت میں لیتے ہیں، ڈراپس کی فارم میں لیتے ہیں، لیکن ہر مریض 70 کلو گرام کا یا ان کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ہوتا، کڈنی کمپرومائز یا لیور کمپرومائزڈ ہوتا ہے، اس کے لیے نئے سرے سے دوائی کو بنانا پڑتا ہے، اور اس کے چارجز بھی فارماسسٹ لے سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ مریض کی کمپرومائز کنڈیشنز کے ساتھ ریکیلکولیشن آف دا ڈوز جو ہے وہ پرسکرائب کریں تاکہ فارماسسٹ جو ہے وہ اس کو ری ڈیزائن کر کے فارمولیشن کو پیشنٹ کو دے سکے، انسٹیڈ کہ وہی ڈوز وہی گولی جو کمرشلی اویلیبل ہے وہ دے دی جائے۔ پھر اسی طرح سے ڈرگز اینڈ کمبینیشنز ہیں، میرا اس پہ ابھی اگین اعتراض ہے کہ ڈریپ نے بلا وجہ جو ہے ہائپر ٹینسو ڈرگز اور شوگر کی ڈرگز کے آل کمبینیشنز بنا دی ہیں جو کہ ہر پیشنٹ کو نہیں چاہیے ہوتے۔ اسی طرح سے
انسولین ہے وہ 70-30 میں اویلیبل ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر بندے کو 70-30 کی کیلکولیشن کے ساتھ یہ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ری ایڈجسٹمنٹ آف دا ڈوز ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں کو گورنمنٹ نے ایک طرف سے کام خراب کیا ہوا ہے, یعنی کہ ریگولیٹری باڈیز نے غلط رجسٹریشنز کی ہوئی ہیں ڈرگز اینڈ کمبینیشنز کی. سیکنڈلی فارمیسی کونسل کے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. ایک تو یہ ان نون کمبینیشنز اور ان ریکوائرڈ کمبینیشنز کو ہٹایا جائے. دوسرا تمام فارمیسی ایریاز جہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے ان کو فارمیسی کے ہی لائسنس دیے جائیں. دے نو بیٹر دین اینی باڈی ایلس کے جو مطلب ہے تھیوریٹیکل فارماسسٹ ہیں اور جو اپلائیڈ اور پریکٹیکل فارماسسٹ ہیں وہ اسی طرح فرق ہے جیسے ایک فزیشین ہے اور دوسرا جو پڑھا رہا ہے, اور ایک فزیشین ہے جو پریکٹس کر رہا ہے, اور یا پھر ایک سرجن ہے جو اپنی پریکٹس کر رہا ہے. ان تینوں ڈاکٹروں میں فرق ہے. تو اسی طرح سے فارماسسٹوں کے اندر بھی ایسے ہی مسائل پائے جاتے ہیں. سارے بھی ایک طرح کے لائق نہیں ہیں. جس طرح آپ کے علاقے میں ایک میکینک ہوتا ہے نا جو گاڑی کو ٹھیک کرتا ہے, جس کے بارے میں آپ سارے جانتے ہوتے ہیں کہ فلاں میکینک کے پاس جا کے گاڑی کا کام کروانا ہے, حالانکہ میکینک سارے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹروں کے اندر بھی یہی مسائل ہیں, اسی طرح فارماسسٹوں کے اندر بھی ایسے ہی لوگ ہیں. کوئی فارماسسٹ آپ کو اچھا ملے گا, کوئی نئی کام کا ملے گا. اسی طرح کوئی ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. کوئی میکینک اچھا ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. تو رہی بات کہ ہاں ہم سروسز کیا دے سکتے ہیں ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ میں, تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں نے گوگل چاچو سے پرارتھنا کی ہے تو انہوں نے کتاب سامنے کی کمیونٹی فارمیسی. اسی میں سے میں نے لاسٹ سیمسٹر میں پڑھا ہے سمٹمز ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. یہ ریکمینڈڈ ہے کمیونٹی فارمیسی کا جو نیا کورس ہے. برائے مہربانی فارمیسی کونسل جو ہے نا اس کے لیے ایک SRO یا سب انسٹرکشن جاری کریں. اور پال یہ روٹر ہے, ڈیوڈ نیو بائے جو بھی ان کا نام ہے, ہم غلطی ہوئی ہے تو معذرت. اس بک کے اندر جو گائیڈ لائنز ہیں نا وہ فارماسسٹ کا ڈومین ہے انڈر یہ, اور یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کے اندر ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ فارماسسٹ کر سکتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے لسٹ کر رہا ہوں. ایک ریسپریٹری سسٹم ہے, آپتھمولوجی ہے, آٹک کنڈیشنز ہیں, سینٹرل نروس سسٹم کی ڈیزیزز ہیں, وومن ہیلتھ ہے, گیسٹرونٹولوجی ہے, ڈرمیٹولوجی ہے, مسکولو اسکیلیٹل کنڈیشنز ہیں, پیڈیٹکس ہے, اور سم ادر اسپیسیفک قسم کی کنڈیشنز ہیں جن کے فارماسسٹ جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے سکتا ہے کہ ہی نوز ایز مچ کہ جس جگہ تک وہ کام کر سکے. اب یہاں پہ یہ چونکہ پوری بک نہیں ہے تو اس میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے یہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ ہے, نیزل کیوٹی ہے, فیرنکس ہے, ان کی کنڈیشنز, ٹھیک ہے, لینکس, وائس باکس, یہ سارا ٹریک کیا, یہ جو چیز لنگز ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ, اور پھر ہسٹری ٹیکنگ اینڈ فزیکل ایگزامینیشن. اب یہ فارماسسٹ کر رہا ہے, یہ دیکھیں یہ کہانی فارماسسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کف ہے, کف اب ایک ڈیزیز ہے. یہ میں فاسٹلی جا رہا ہوں کہ اس کے لیے اسپیشل ایک مطلب وہ لیکچر بناؤں گا کہ جو دیا جا سکے. پھر اس میں یہ چیزیں بیک گراؤنڈ ہے کہ کف کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اس کی پریویلنس ہے, ایپیڈیمیالوجی فارماسسٹ پڑھتا ہے, ایٹیالوجی پڑھتا ہے, پھر ارائیونگ ایٹ دا ڈفرینشیل ڈائگنوسس. تو اب یہ جو وہ پارٹ ہے کہ ہاؤ یو ول میک اے ڈفرینشیل ڈائگنوسس. اور اس کے بعد پھر یہ ٹیبل ایک ہے جو یہاں پہ ابھی ہمیں ویزیبل نہیں ہے, لیکن میں اس کو ڈھونڈ لوں گا اس کی پراپر. اور یہ میں نے پڑھایا ہے کیونکہ اس وقت میرے پاس فزیکل بک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ وہ ٹیبل ہے, یہ تھوڑا سا پارٹ مجھے ملا ہے. یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فارماسسٹ کو کیا آتھورائز کیا گیا ہے. یہاں تک یہی اس کی لمیٹیشن ہے. وائرل انفیکشن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایکیوٹ برونکائٹس ہے, اپر اے وے کف سنڈروم ہے. ٹھیک ہے, اور پھر باقی آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو ان لائکلی پارٹ ہوتا ہے نا, یہ یہاں سے ہمیں جو ہے یہ اب UK کی جو گائیڈ لائنز ہیں یہ وہ ہیں وہ جو ریفرلز ہیں, کیونکہ یہ سارے کا سارا کام ایک MBBS جانتا ہے, ریلیونٹ MBBS جانتا ہے کہ اگر اینجیوٹینسین کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر استعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انڈیوسڈ کفنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اے سے انہیبیٹرز جو ہیں, اور ایسما ہو سکتا ہے, یا ایسما کا ٹریٹمنٹ بھی ہم نہیں دیتے, فارماسسٹ نہیں دیتے, COPD کا نہیں دیتے, کووڈ کا نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا, نمونیا, یہ باقی جو کہانیاں شانیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی. مطلب یہ اسی طرح سے ویری ان لائکلی
ٹھیک ہے، کینسر ہے، گیسٹرو کے پرابلم ہے، لنگ ایبسیس ہے. اب لنگ ایبسیس ہم ڈائگنوس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی یا ایکس رے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں تو کر لیتا ہوں لیکن میں نے ڈاکٹر کے ساتھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہمارے اس سے باہر ہے. پھر یہ سارکوئڈوسس ہے اور ٹیوبرکلوسس ہے اور پلمونری ایمبولزم. اب یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، پیشنٹ بڑی مطلب سیریس کنڈیشن میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے سارے کے ساروں کو جب آپ کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو کہ یہ ڈومین میں نہیں ہے تو آپ نے پیشنٹ کو ریفر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک کوسچن ہے، یہ دیکھ لیں کہ جو ایک فارماسسٹ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ سپوٹم کلر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، میوکوائڈ ہے، کلیئر ہے، وائٹ ہے، یلو ہے. ٹھیک ہے، نیچر آف دا سپوٹم کیا ہے، آن سیٹ آف کف کیا ہے، ڈیوریشن آف کف کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فارماسسٹ کرتا ہے، کمیونٹی فارمیسی کے اوپر ہی کھڑے ہو کے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ کرتے کرتے پھر یہ ساری وہ کنڈیشنز ہیں جن میں لائکلی کنڈیشنز جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایک فارماسسٹ ٹریٹ کر لیتا ہے. اگر ایسما ہو تو اس کا بیسک دے کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تم جاؤ. سی او پی ڈی نہیں ٹریٹ کرتے، کووڈ ہم نہیں ٹریٹ کرتے، لیکن یہ ہمیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے. پڑھتے ہیں کہ ہاں ہو کیا رہا ہے اور اس کے اوپر پراپر ریفرل لکھ لیتے ہیں. اور اگر نہ ہو تو پھر بھی بندہ کمپلیکیٹڈ کیس کر کے اور وہ ریلیونٹ پلمونالوجسٹ کو یا جی پی کو ہم ریفر کرتے ہیں. یہ وہ ساری ڈیٹیل ہے. یہ ابھی چونکہ ٹائم اتنا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پتہ چل جائے اور یہ قصہ جو ہے نا وہ جو لڑائی ہے وہ ختم ہو. ٹھیک ہے، اس کا ہمیں کسی بھی فارماسسٹ کو اس میں نہیں ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا ہے اور ان کے ٹریٹمنٹس ہم کرتے پھریں گے اور انویسو ٹریٹمنٹ بھی ہم کرتے پھریں گے. یہ ناممکن باتیں ہیں. فارماسسٹ کے پاس بہت سے اور کام ہیں اور وہ میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا، جس میں ہم نے ہاسپٹل فارمیسیز، فارماسسٹ کیا کر سکتا ہے، کمیونٹی پہ بیٹھا ہوا فارماسسٹ کیا کر سکتا ہے. یہ پورے ڈائگنوسٹک پروٹوکولز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں میں اس ویڈیو کو جو ہے نا پاز کر کے تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو فارماسسٹ ہے اس کا ایک لائٹ ڈومین موجود ہے جو کہ نزلہ زکام بخار کے لیے اب ہمارے پاس ایوب میڈیکل کالج، ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے جس میں اب ای آر کے اندر نزلہ زکام کاف کے مریض پہنچے ہوتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کے ملے دار ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو انہیں بلا وجہ کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے ای آر والوں کو. ٹھیک ہے، جو کہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری جو سروسز ہیں یہ میں نے آپ کو جو گنوائی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی فارمیسی کونسل سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو اپروو کر کے جلد از جلد جو ہے نا وہ فارماسسٹ کی پریکٹس کے لیے بحال کیا جائے. اور اس سے فزیشین کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. فزیشین کو بھی فائدہ ہوگا کہ بھائی ایک جو ہے نا غیر ضروری قسم کا جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جنرلائز کنڈیشنز میں، جو کہ ایزیلی ٹریٹیبل ہے ایٹ دا کمیونٹی لیول، اور اس کے لیے ٹرشری کیئر کا وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. گورنمنٹ کے اوپر بھی بوجھ اس سے کم ہوگا اور سروسز بہت بہتر ہو جائیں گی بجائے. اور فارماسسٹ اس معاملات میں ہائیلی کوالیفائڈ ہے. اگر کسی نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے وہ مطلب آج کا سارا سسٹم آن لائن ہے، آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کال کریں، واٹس ایپ پہ مجھ سے ویڈیو رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں آپ سب کے لیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے، خدا حافظ.